کہ جس پر ہمارے ائمہ فائز ہوئے، اور ایسے ائمہ کہ جن پہ خود رسول نے سلام بھجوایا ہے۔ اور اگر میں ایک جملہ کہوں، آپ عزاداری امام حسین کرتے ہیں، فرش عزائے امام حسین بچھاتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے اس فرش عزا کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ ماتم داری امام حسین کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ یہ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یہ کس نے بتایا؟ یہ زیارت عاشورہ جو پڑھتے ہیں یہ کس نے بتایا؟ یہ زیارت آل یاسین جو پڑھتے ہیں کس نے بتایا؟ یہ ساری روایتیں امام ششم سے وارد ہوئی۔ زیارت وارثہ امام مظلوم نے بتایا ہے، زیارت عاشورہ ہمارے چھٹے امام نے بتایا ہے، زیارت آل یاسین ہمارے امام نے بتایا ہے۔ تمام سلیقے امام پہ گریہ کرنے کے ہمارے امام نے سکھایا ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام ائمہ میں سب سے زیادہ عمر ہمارے چھٹے امام کی تھی، کہ انہی نے سب سے زیادہ عزاداری ہمارے امام حسین پہ کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے۔ میں تفسیر قمی کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ تفسیر قمی میں یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا تھا تو امام آستینوں کو الٹ دیتے تھے، گریبان چاک کر دیتے تھے، سر سے عمامے کو پھینک دیتے تھے اور سر پہ خاک اٹھاتے تھے، بغیر چپل کے، بغیر نالین کے چلتے تھے۔ جب اصحاب پوچھتے تھے مولا آخر یہ سبب کیا ہے، یہ حالت کیا بنا رکھی ہے، تو امام ایک جملہ کہتے تھے، ہائے ہائے صد حیف ہو تم پر، کیا میرے جد نامدار حسین کو بھول گئے؟ کیا ان کی مظلومیت کو بھول گئے؟ ارے ان سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ ہاں عزادارو، آج کی وہ تاریخ ہے کہ جس میں امام حسین کا سب سے بڑا عزادار اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، امام حسین پہ سب سے زیادہ عمر تک گریہ کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تفسیر قمی میں یہ روایت موجود ہے کہ آخری وقت جب امام کا آیا ہے، چھٹے امام کا جب آخری وقت آیا ہے، سجدے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد چند جملے کہتے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ ہے میرے جد امام حسین کا، ان کے عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ یہ امام کا جملہ ہے، تفسیر قمی کا حوالہ دے رہا ہوں، امام کا جملہ ہے۔ سجدے میں ششم امام کہہ رہے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ ہے دم حسین کا، ان کے عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے ان چہروں کا جو زیارت امام حسین میں متغیر ہو جاتے ہیں۔ پروردگارا ان چہروں کو سلامت رکھنا جو چہرے ذریح امام حسین سے مس ہوتے ہیں۔ پروردگارا ان حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھنا جو حسین کے ارے غم میں آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں۔ امام آگے کہتے کہتے ایک جملہ کہتے ہیں تفسیر قمی میں، سجدے کی حالت میں کہتے کیا امام، اے پروردگارا ارے تجھے واسطہ ہے میرے جد نامدار علی ابن الحسین کا، ارے جنہی نے 40 سال تک ارے خون کے اشک بہائے، ارے ان عزاداروں کو سلامت رکھنا جو تیرے حسین پر سینہ کوبی کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، اب تاریخ کہتی کیا ہے، جب امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ساتویں امام کو قریب بلایا، بلانے کے بعد اسرار امامت حوالے کیا اور کچھ تفسیر کرتے ہیں، کچھ وصیتیں کرتے، بیٹا دیکھو میرے جانے کے بعد تمہیں ہتھکڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، تمہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ غور کیجئے گا، تفسیر قمی کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر قمی کا، تم جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیے جاؤ گے، تمہیں ایسے قید خانے میں لے جا کے قید کیا جائے گا جہاں تم نہ کھڑے ہو سکتے ہو نہ بیٹھ سکتے ہو، ایسے قید خانے میں تمہیں جا کر کے بند کیا جائے گا۔ اے میرے لال لیکن برداشت کرنا، کیا تمہاری مصیبت حسین کی مصیبت سے زیادہ ہے؟ اے میرے لال حسین پر گریہ فراموش نہ کرنا۔ تاریخ جملہ لکھتی ہے کہ دنیا سے رخصت ہوئے امام ششم، بڑی شان و شوکت سے امام ہفتم نے ارے جنازے کو اٹھایا، جنت البقیع میں دفن کیا۔ میں کہوں گا اے مولا ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا جنازہ یوں ہی پڑا نہیں رہتا۔ ہائے رے امام چاروں، کربلا کے میدان میں باپ کا لاشا یوں ہی پڑا ہوا ہے، مولا اتنے مجبور ہیں کہ باپ کو کفن تک نہیں دے سکتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ